السلام علیکم ناظرین، ایزی مارکیٹنگ کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ 5 نہایت ہی آسان اور بالکل نئے کاروباری آئیڈیاز شیئر کروں گا۔ تو چلیے چلتے ہیں اس ویڈیو کے بنیادی موضوع کی طرف۔ پاکستان میں کم سرمایہ کاری کے 5 بالکل نئے اور نہایت آسان کاروبار۔ بزنس آئیڈیا نمبر 1، نئے کاروبار، نئے مصنوعات۔ پاکستان کی مارکیٹ کافی سخت ہے، آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے اپنے نئے کاروبار کو کامیاب بنانے میں۔ تو کیا خیال ہے کہ نئے کاروبار کی جگہ نئے مصنوعات کا بزنس شروع کیا جائے؟ شاید آپ کو میری یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ چلیے میں آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ پاکستان میں ہر روز ہزاروں لوگ مختلف قسم کے مصنوعات، سروسز کا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ ان سب لوگوں کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے مصنوعات، سروسز کی سیل کر سکیں مارکیٹ میں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر آپ ان پروڈکٹس وغیرہ کی سیل کریں تو آپ نہ صرف بہت کم سرمایہ کاری سے اچھی خاصی کمائی کر سکیں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بغیر کسی بڑے بزنس سیٹ اپ کے کافی سارے مختلف پروڈکٹس مل جائیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کم سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ اس میں کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے کہ زیادہ پروڈکٹس لینے کے لیے تو زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان میں نئے چھوٹے کاروبار والوں کی بڑی تعداد سیلز بڑھانے کے چکر میں تقریباً ہر قسم کے ڈیلنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ بس یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی کم سے کم سرمایہ کاری کے ساتھ ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ان پروڈکٹس کے سیمپل مارکیٹ لے جا کر دکھانے ہیں اور ممکنہ خریداروں سے ڈیلنگ کرنی ہے اور مال سپلائی کرنا ہے، اور بس۔ اس کاروبار میں کامیابی کے لیے آپ کے پاس کم سے کم 5 پروڈکٹس اور زیادہ جتنے بھی پروڈکٹس ہونے چاہیے۔ جتنے زیادہ پروڈکٹس ہوں گے اتنے زیادہ سیلز کے مواقع ہوں گے، مطلب آپ زیادہ سے زیادہ کما سکیں گے۔ آپ ایسے نئے کاروبار والے ہر جگہ پہ پائیں گے، پھر بھی اگر آپ کو کوئی نہ ملے تو کسی بھی انڈسٹریل اسٹیٹ کا وزٹ کر لیں یا مارکیٹ میں کسی بھی ہول سیلر یا ڈسٹریبیوٹر سے مل لیں، وہاں سے آپ کو کافی ساری معلومات مل جائیں گی۔ مزید ویڈیو پہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ بزنس آئیڈیا نمبر 2، بڑی مانگ والے اور مالیت والے مصنوعات کا کاروبار۔ پاکستان میں بڑی کمپنیاں، بڑے برانڈز اپنے فرینچائزرز، ڈسٹریبیوٹرز، سیل ایجنسیز وغیرہ کے لیے بعض اوقات ایسے سیلز ٹارگٹ متعین کرتی ہے جن کو حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اور پھر یہ فرینچائزرز، ڈسٹریبیوٹرز وغیرہ ان مصنوعات کو یا تو بالکل سر کی قیمت پر مارکیٹ میں بیچتے ہیں یا پھر کچھ نقصان پہ۔ اب آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ ان ڈیلرز کے ساتھ ان مصنوعات کے بارے میں ڈیل کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑے سے پیسے، 1 سے 2 لاکھ روپے کم از کم چاہیے ہوں گے۔ بعد میں آپ نہایت ہی آسانی کے ساتھ ان مصنوعات کو مارکیٹ میں اچھے منافع کے ساتھ بیچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جتنے زیادہ پیسے آپ اس کاروبار میں لگائیں گے اتنا ہی آپ زیادہ کما پائیں گے۔ بزنس آئیڈیا نمبر 3، بالکل نئی اور مشہور مصنوعات کا کاروبار۔ ہو سکتا ہے کہ اوپر کے عنوان نے آپ کو کنفیوز کر دیا ہو کہ بھلا بالکل نئی مصنوعات مشہور کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات تو سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو چلیے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مشہور مصنوعات راتوں رات کسی خاص علاقے یا ملک میں مشہور نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ کافی عرصہ لیتی ہیں، کم سے کم 6 سے 12 مہینے، مطلب 1 سال۔ اگر آپ مثال کے طور پر کراچی میں رہتے ہیں اور وہاں پہ ایک پروڈکٹ مشہور ہے، اس کی سیلز بہترین ہے، تو وہی پروڈکٹ اگر مثال کے طور پہ آپ پشاور میں لانچ کریں گے تو وہیں پہ بھی وہ اسی طرح مشہور ہو جائے گی، اگرچہ وہ پروڈکٹ پشاور ریجن کے لیے بالکل نئی ہوگی۔ امید ہے کہ اوپر کے وضاحت سے آپ کی کنفیوژن ختم ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح لوگ لوکل لیول سے ایسا بزنس شروع کر دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رانی جوس کو ہی لے لیجئے، اس کی قیمت ایران میں 13 سے 15 روپے پاکستانی روپے ہیں، اور یہاں پہ اس کی امپورٹ کا کاروبار کرنے والے اس کو 28 سے 36 پاکستانی روپے میں ڈسٹریبیوٹرز، ہول سیلرز کو بیچتے ہیں۔ بزنس آئیڈیا نمبر 4،
مصنوعات کی پیکنگ اور سیلز۔ کیا خیال ہے کہ ایک پیکنگ کی مشین لی جائے اور اس پہ مختلف مصنوعات کی پیکنگ کی جائے، مثال کے طور پر چائے، نمکو، چپس، مسالے، ڈرائی فروٹ وغیرہ کی، اور پھر اس کو بازار میں فروخت کے لیے پیش کیا جائے۔ پیکنگ کی مشین آپ کو آسانی کے ساتھ 1.5 سے 2 لاکھ روپے میں مل جائے گی، اور اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہ ہو تو سیکنڈ ہینڈ اچھی کنڈیشن والی مشین اس سے آدھی قیمت میں مل جائے گی۔ ایک اہم مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ اس پیکنگ کی مشین سے پیکنگ آپ مارکیٹ کے ڈیمانڈ کے مطابق کریں۔ مطلب اگر مارکیٹ میں نمکو کی 5 روپے والی پیکنگ چلتی ہے تو آپ بھی 5 روپے والی کریں، اور اگر بالفرض اس سے کم پیسوں والی پیکنگ کر سکتے تو ضرور کریں، جس میں 5 روپے والے سے نسبتاً کم منافع ہوگا، لیکن اس سے آپ کی سیلز بہت زیادہ ہوگی، جس کا مطلب آپ زیادہ منافع کما سکیں گے۔ بزنس آئیڈیا نمبر 5، OLX اور آپ۔ اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک بہترین قسم کا کیمرہ اور تیز انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے۔ اب اگر آپ تھوڑے غور سے اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر کوئی نہ چیز بیچنا چاہتا ہے۔ کوئی پرانا فرنیچر، کوئی فلیٹ اسکرین ٹی وی، موبائل فون، قالین وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ نے بس صرف ان چیزوں کی بہترین قسم کی تصویریں لے لینی ہے اور OLX پہ ڈال دینی ہے، اور گاہک آپ سے فون کے ذریعے رابطہ کرے گا۔ جتنی زیادہ تصویریں آپ ڈالیں گے اتنی زیادہ آپ کے سیلز کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر 15 چیزوں کی تصویریں اپلوڈ کرنے پہ آپ 2 دن میں ایک چیز کی سیل کرتے ہیں، تو 50 چیزوں کی تصویریں اپلوڈ کرنے پہ آپ ایک دن میں کم سے کم 2 چیزوں کی سیلز کر سکیں گے۔ تو جناب یہ ہو گئی ہماری 5 مختلف بزنس آئیڈیاز۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ تو جناب یہ ہو گئی آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ایزی مارکیٹنگ کے اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اردو میں کاروبار کے متعلق مزید مواد، مشورے، بزنس آئیڈیاز کے لیے ایزی مارکیٹنگ کے اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں، اور اپنی ای میل سے اس ویب سائٹ کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل کے تمام آرٹیکلز، مشورے بذریعہ ای میل بالکل فری موصول ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔